پھر اگلی بات ہے کہ ایمان میں کمی بیشی. بندہ مومن کے ایمان میں حالات اور واقعات کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی. جیسے ہم کلاس روم کے اندر یہ قرآن پڑھ کر موٹیویٹڈ ہوتے ہیں یا ہمارا ایمان وہ پہاڑ کی چوٹی تک چلا جاتا ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، اوپر نیچے ہوتا، فلکچویشن ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ریزن اور اسباب کیا ہوتے ہیں؟ حالات اور واقعات کی تبدیلی، ماحول کی تبدیلی، آپ کے اپنے اعمال میں کمی بیشی. اسی مناسبت سے عمل میں بھی، اور یہی وہ بات ہے جس کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، سورۃ الانفال آیت نمبر 2. جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ایمان کا لیول ڈاؤن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید سننا چاہیے. کہ یہاں کیا کہا گیا؟ تلیت. قرآن کا سننا جو ہے یہ بہت فائدہ مند علاج ہے. پڑھنا بھی ہے لیکن سننا بھی. دوسرا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، سورۃ التوبہ آیت 124. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت نے اضافہ ہی کیا ہے. یہاں پر سورت کا ذکر نہیں، وہ پیچھے پوری آیت میں ہے، آیت کا ایک حصہ ہے یہاں. یعنی جب قرآن کا کوئی نیا حصہ وہ پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اضافہ ہو جاتا ہے. سورۃ الاحزاب 22 میں فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. کس واقعے نے؟ ہاں، اللہ اور رسول کے وعدے کا سچ ہونا. دیکھیے کہ جیسے اللہ کے وعدے سچے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. میں نے ابھی جو اپنی ریکارڈنگز کی ہیں ان میں ایک اس آیت پہ بھی کی ہے وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا. یعنی اللہ نے جو جو وعدے ہم سے کیے ہیں، یعنی اس کو ایک ٹاپک بنایا اللہ کے وعدے، وہ اس سے کبھی بھی نہیں پھرے گا. وہ اپنے وعدوں میں سب سے بڑھ کے سچا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو وعدہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو گے تو میں تمہارا ضامن ہوں اور تم میری امان میں ہو، تمہارے سے وعدہ ہے میرا کہ یا تو میں تمہیں دنیا کا فائدہ دے کے لوٹاؤں گا، یا پھر اگر تمہاری جان بھی گئی تو آخرت کی جنت تو کہیں نہیں گئی. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سچے دل سے نکلتا ہے اور دنیا میں اس کو اللہ کی مدد آتی ہے، بعض اوقات مشکل کے بعد آتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، صبر کے ساتھ. یعنی مشکل ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو یہ ملے گا اور بغیر کسی محنت مشقت کے وہ ہماری جھولی میں آ گرے. کیا اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا کہ فتح حاصل ہوگی تو کدھر ہے وہ فتح؟ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان شدید ہلایا بھی جاتا ہے، مشکل میں بھی پڑ جاتا ہے، لیکن وہ اللہ پہ شک نہیں کرتا. کہتا اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد نہ آئے، اور وہ ضرور آئے گی. اور اس سے اس کے اندر اتنا ایمان ہوتا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بات اللہ ہی کی سچی ہے، مجھے کرنا ہے. کیا ہوا اگر وقتی طور پہ یہ تو میرا ایک امتحان ہے کہ میں کرتی ہوں یا نہیں. ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص اپنی بات میں کتنا سچا ہے. تم سچے ہوگے تو اللہ بھی اپنے وعدے کو سچا کرے گا نا. اور اگر ہم ہی پیچھے ہٹ گئے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنے وعدے پورے کرو میں بھی تم سے اپنے وعدے پورے کروں گا. تو شرط تو یہ ہے نا. تو بعض اوقات ہم دنیا کی محبت میں خواہشات کے پیچھے چل کے ادھر ادھر وعدے بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آئی، اور ایسا کیوں نہیں اور ویسا کیوں نہیں. جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ اللہ رسول کے وعدے تو بس باتیں ہی تھیں، اور مومنوں نے کہا کہ اللہ کے وعدے سچے تھے، اور اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. ٹھیک ہے، یا فاسد ہونے کی بات نہیں کی جا رہی، فاسد نہیں ہوتا، کم ہو جاتا ہے. جب تک آپ اس میں شرک کا ذرہ نہیں ڈالیں گے وہ نہیں فاسد ہوگا. دودھ کب پھٹتا ہے؟ دودھ پتلا ہو سکتا ہے، ابال کے تھک ہو سکتا ہے، اس میں آپ کچھ ڈال دیں، آپ اس میں چائے ڈال دیں، چاہے روح افزا ڈال دیں، چاہے کچھ اور ڈال دیں، جو ڈالیں گے وہ وہی شکل اختیار کر لے گا. لیکن فاسد کب ہوتا ہے؟ وہ جب اس میں دہی کی 1 فٹکی ڈال دیں، ابلتے دودھ میں آپ ڈالیں تو پھٹ جائے گا سارا. تو شرک کا اگر ذرہ بھی آ گیا نا تو اس نے ایمان فاسد کرنا ہے. لیکن اگر شرک نہیں ہے تو حالات کی تبدیلی سے اوپر نیچے ہوگا، کبھی کم ہوگے، کبھی آپ سستی محسوس کریں گے، کبھی وہ چیز ہوگی. تو یہاں کمی بیشی، اوپر نیچے ہونا مراد ہے، فاسد ہونا مراد نہیں. ایمان کی
کمزوری یا کمی سے عمل میں کمی آ جاتی، سستی آ جاتی ہے، لیکن ایمان میں جو خرابی ہے اس کی وجہ سے پھر ہر چیز بگڑ جاتی، وہ جڑیں گل جاتی ہیں نا پھر ایک درخت کی، تو پھر پھل نہیں آتے اس کے. نہیں، وہ اس طرح رلائی نہیں کرتے کہ بس یہی میرے مائی باپ ہیں اور یہی سب کچھ کر دیں گے میرے لیے. نہیں، وہ ان کا ہوتا ہے کہ وتواصوا بالحق کریں، وتواصوا بالصبر کریں. وہ اس لیے ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ انہیں شریک کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بھی تو چیز ہے نا، اچھی مجلس، اچھی جو صحبت، یہ ساری چیزیں بھی تو ایمان میں اضافہ کرتی ہیں نا. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ سمجھیں کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے تو کیا کریں گے؟ قرآن سے متعلق، پھر ذکر، اچھے تلاوت، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنا. وہ صحابہ کہتے تھے نا، آؤ ایک لمحے کے لیے ایمان لے آئیں. تو وہ نیک لوگوں کی کمپنی جو ہے وہ بھی انسان کے ایمان کو بڑھاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر، کیونکہ یہ جو اللہ کی نشانیاں جب نظر آتی ہیں تو اس سے بھی انسان کے اندر اللہ کی معرفت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور وہ معرفت انسان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی کچھ نہ کچھ اٹھ کے انسان کرے، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ نہ جائے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایمان میں کمی کیوں آتی، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے نا. ایمان میں کمی آتی ہے پھر حالات اور اسباب کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے. اگر آپ ایسے لوگوں میں ہیں جو آپ کو ڈرائیں، مثلاً کہ دیکھو اگر تم نے اس چیز پر عمل کیا تو ایسا ہو جائے گا، تمہارے ساتھ ویسا ہو جائے، تو انسان پھر گھبرانے لگتا ہے. لیکن جو ایمان کی حرارت باقی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے چھوڑو نہیں، یہ کوئی بات نہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا. مثلاً قرآن مجید سورۃ آل عمران میں 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہ لوگوں کی باتیں ان پہ اثر نہیں پر کرتی، لوگ ان کو ڈراتے ہیں تو یا تو اثر قبول کر کے بزدل ہو جائیں گے، اور یا پھر وہ کیا کہیں گے، ان کو کوئی بات یاد آ جائے گی، کہیں گے نو، ان کے اوپر وہ باتیں ریورس افیکٹ رکھتی ہیں. جن کا ایمان سچا پکا ہوتا ہے نا، تو جب لوگ ایسی الٹی باتیں کر رہے ہوتے تو وہ اور زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں. اور ڈرنے کا علاج کس سے کرتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے میں ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے بچو، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا، کہنے لگے اللہ ہی ہم کو کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. پھر سورۃ الفتح آیت 4 میں ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کر لیں. یہ کب ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر. اچھا، اللہ کی سکینت کہاں اترتی ہے؟ اب آپ پوچھیں گے وہ تو صلح حدیبیہ میں لوگ گئے تھے، ویسے کہاں اترتی ہے؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ علم کی مجلسوں میں سکینت اترتی ہے، اسی لیے سو بھی جاتے ہیں کبھی کبھی، قلم ہاتھ سے چھوٹنے لگتے ہیں. جی، تو یہ کون ڈالتا ہے سکینت؟ اللہ ڈالتا ہے نا. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ایمان اور بڑھ جاتا. مثلاً آپ آئے بھاری قدموں، تھکے ماندے بیزار، آپ آ کے بیٹھے، آپ نے قرآن سنا، آپ نے اللہ کی بات سنی، آہستہ آہستہ وہ ساری تھکاوٹ اتر گئی اور آپ نہائے دھوئے گئے ایمانی طور پر، روحانی طور پر، اور اینڈ آف دا ڈے آپ اٹھے تو کیسے اٹھے؟ ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کیونکہ سکینت آپ کے دل میں، آپ کو لطف آیا. اور یہی چیز لوگوں کو دوبارہ اور کھینچ لاتی ہے، پھر جائیں. وہ کئی اور اٹریکشنز ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے جب بعد میں کر لیں گے، وہ چلو پھر چلتے ہیں، کیونکہ ان کو کچھ ملتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ المدثر آیت 31 میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا. ہم نے دوزخ کے محافظ فرشتوں ہی کو بنایا اور ان کی تعداد کو وہ 19 والی جو تھی کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جائے. اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، سورۃ المدثر کی تفسیر میں پڑھا ہوگا آپ نے، کہ جب آپ نے بتایا کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر تھے، مذاق اڑانے لگے کفار، تو اس کا جواب ہے کہ ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا. یعنی ایک ہی بات جس کا ایمان اچھا ہوتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے، اور جو بگڑا ہوا ہوتا ہے، خراب منافق ہوتا ہے، اس کو اور زیادہ ڈاؤن لے جاتی. تو ایمان کیا ہوا؟ قول اور عمل
یزید و ینقص. اب تک ہم نے یہ بات پڑھی. پہلے حصے میں کیا پڑھا تھا؟ ایمان قول اور عمل دونوں میں ہوتا ہے, اور ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے, بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو لکھا, ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں, حدود ہیں, مستحب اور مسنون باتیں ہیں, جو سب ایمان میں داخل ہیں. پس جو ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا, اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے نہ ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا. پس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تم کو بتاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو, اور اگر میں مر گیا تو مجھے تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش نہیں. انشاءاللہ آپ شعب الایمان پڑھیں گے, ایمان کی شاخیں کتنی ہیں اور کون کون سے کام ایمان میں داخل ہیں. اور بخاری جنہوں نے پڑھی ہے یا پڑھ رہے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ کتاب الایمان جو ہے اس میں کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جن کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے. سوال ہے کیا ایمان پرانا ہو جاتا ہے؟ حدیث سنائی تھی آپ کو. جی ہاں, کیا تھی حدیث؟ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. ایمان تمہارے پیٹوں میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے باہر جسم پہ, یعنی سو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے, اللہ تمہارا ایمان تازہ کر دے. تو یہ دعا کرنی ہے آپ نے, کیا جب محسوس ہو کہ پرانا ہو گیا تو کیا کریں, یا اللہ نیا کر دے. السلسلۃ الصحیحہ 1585. جوف کا لفظ آیا نا, فی جوف احدکم, تو جوف جو ہے خلا, خالی جگہ پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کیوٹی جیسے آتا ہے. تو سینہ جو ہے وہ کس طرح سے کیوٹی ہے, دل اس کے اندر ہے, تو سینے کے اندر ہے, تو یہ سارا حصہ جو ہے نیچے تک. اسی لیے وہ جو حدیث ہے نا جس میں فرمایا کہ حیا کرو اللہ تعالیٰ سے جس طرح حیا کہا کہ, تو لوگوں نے کہا ہم حیا کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا نہیں, حیا یہ کہ تم سر اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو, اور پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے. تو پیٹ میں پھر کھانا پینا, شرمگاہ, دل, یہ ساری چیزیں مراد لی جاتی ہیں, یعنی دلوں کے خیالات اور ہر چیز. پھر ایمان کی کمی کا خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان کو نقصان نہ ہو, کہیں کوئی ایسا فتنہ یا آزمائش نہ آئے, یا ہم یہاں سے نکلیں گے کورس چھٹے گا پھر ہمارا کیا ہوگا, کہیں کچھ ہم پھر نہ پھسل جائیں. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملاقات کی, 30. ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا رہتا تھا. ان میں کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کے برابر ہے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان ان کی طرح ہے, فرشتوں کے ایمان کی طرح. ہر ایک کو ڈر لگا رہتا تھا. تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے, یعنی مسلسل واچ کرنا چاہیے اپنے دل کی حالت کو. ذرا سا بھی نیچے ہو تو فوراً دیکھنا چاہیے کیوں ہوا ایسے, یہ ہوا کیوں. ہر وقت اپنے اوپر آنکھیں خود لگائے رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے مجھے, کیوں ہو رہا ہے, کیا چیزیں بڑھاتی ہیں, کیا چیزیں گھٹاتی ہیں, کون سی ایسی چیز کی کہ وہ گھٹ گیا. بی پی تو ہم ہر وقت چیک کرے رہتے ہیں, شوگر تو ہر وقت چیک کرتے ہیں کہ مر نہ جائیں. تو ایمان کی چیکنگ ہوتی کوئی نہیں, کہ اوپر جا رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے, دل کا حال کیا ہے. یہ کون کرے گا آپ کے لیے بتائیے؟ صرف ہم خود کر سکتے ہیں, کوئی نہیں ہماری مدد کر سکتا اس میں کہ وہ ہمیں بتائے دیکھو تمہارا ایمان نیچے جا رہا ہے, یا پرانا ہو گیا, یا کم ہو گیا, یا نفاق کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ آپس میں ایمان کو بڑھانے کی فکر کرتے تھے. تو حضرت معاذ نے کہا ایک مرتبہ, بخاری کی روایت ہے, اجلس بنا نؤمن ساعہ, ایک صحابی سے کہا کہ آؤ ایک لمحے کے لیے بیٹھو تاکہ ہم ایمان لے آئیں, یعنی ایمان کی باتیں کریں. تو ون آن ون, اگر مجالس موجود نہ ہو تو گھر والوں کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, جو بھی ہو ان کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ بلڈ کریں کہ جس میں آپ ایمان کی کوئی نہ کوئی بات ضرور کریں. یعنی میک شور کہ دن میں ایک مرتبہ اپنے قریبی عزیز پیاروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو جس سے آپ کا ایمان جاگتا رہے, اس کو غذا ملتی رہے. اچھا, ہم عام طور پر ان کے ساتھ یہ تو ضرور شیئر کرتے ہیں, اداس ہو رہے ہیں اور دل بے چین ہو رہا ہے اور دل لگ نہیں رہا اور ایسا ہو رہا ہے اور ویسا ہو رہا ہے. کبھی یہ کہا ہے کہ دل میں کچھ ایمان کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ آپ کبھی کہیں نا ان سے کہ کوئی ایسی بات سنائی ہم کو کہ ہمارا ایمان بڑھے. چلے کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ ایمان میں اضافہ ہو.
یہ ہماری گفتگو میں نہیں ہے، کیونکہ ہم صحابہ تو نہیں ہے نا. لیکن ہمیں بھی کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسا تم ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے. تو ہم وہ ہیں نہیں، لیکن ہمیں چلنا انہی کے رستے پر ہے. کون کون سے اعمال ایمان میں کمی کا باعث بنتے ہیں؟ مثلا ہر غلط کام، لیکن خاص طور پر زنا. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، بخاری کی حدیث ہے کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا، لوٹ مار کرنے والا مومن نہیں ہوتا جب وہ لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوتی ہیں. ڈاکو مراد ہے جب وہ ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے. یہ تو تھی ظاہری خرابیاں. وہ کون سی باطنی خرابیاں ہیں جو ایمان میں کمی کا باعث بنتی ہیں؟ حسد، بخل. یس، یہ نظر نہیں آتے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد. کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی. حسد بھی ایمان کو کھانے لگتا ہے. اس لیے اپنے اوپر فوراً نظر رکھے. کسی کی خوبی، کسی کی تعریف، کسی کی ترقی کی بات سن کر آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو برا لگ رہا ہو یا آپ کا دل خراب ہونے لگے تو فوراً اپنے آپ کو 2-4 لگائیں کہ یہ تو بہت بڑی گڑبڑ ہے تمہارے اندر. مثلا استاد نے کلاس میں ایک طالبہ کی تعریف کر دی تو کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک کی تعریف کرنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی بدتعریفی ہو گئی؟ ایک کا شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی ناشکری کر دی؟ نہیں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے. تو جب کبھی ایسی کوئی کیفیت دل میں آئے تو فوراً اپنا جائزہ لیں کہ کہاں کھڑے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے لا یجتمع شح و ایمان فی قلب رجل مسلم. مسلم شخص کے دل میں شح کس کو کہتے؟ دل کی تنگی، بخل اور حرص، لالچ، ان کا مجموعہ جو ہے وہ شح کہلاتا ہے. یہ بھی ایمان کے ساتھ اندر نہیں رہتے. یعنی جب یہ چیزیں آتی تو ایمان خود بخود کمزور ہونے لگتا ہے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر نیکی کے کرنے کے جذبے سب ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں اور انسان اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے. اور اگر یہ چیزیں دین کی خدمت کرنے والوں کے اندر آ جائیں تو پھر کیسی کیسی خرابیاں ہوتی ہیں. ہاں، کیسی خرابیاں ہوتی یا نہیں ہوتی؟ کوئی کبھی آپ نے دیکھی، محسوس کی دین پڑھنے پڑھانے اور دین کی خدمت کرنے والوں کے اندر؟ بالکل، جن کو وہ سکھاتے ہیں ان کے اندر بھی وہ چیز نہیں جاتی. خود ہمارے بچوں کے اندر وہ چیز نہیں جاتی. وہ سارا سپریڈ آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ وائرس کی طرح پھیل جاتا ہے. اندر کی خرابی لیکن وائرس سب میں چلا جاتا ہے. پچھلی قومیں اسی سے برباد ہوئی تھی. بنی اسرائیل میں تباہی اسی وجہ سے آئی تھی کہ ان کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوئی تھی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ایمان میں کمی کا باعث ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. پھر اسی طرح ڈبل سٹینڈرڈز، یہ ایمان میں کمی کا باعث بنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. یعنی اپنے لیے کچھ اور پیمانہ، دوسروں کے لیے کچھ اور. اس کے برعکس کچھ ایسے اعمال ہیں جو ایمان کی تکمیل کرتے ہیں اور ایمان کو بڑھاتے ہیں، جس میں یقین و بالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی کوئی بھی چیز جس سے یقین میں اضافہ ہو ایمان کو بڑھاتا ہے. ابن مسعود نے کہا الیقین الایمان کلہ، بخاری کتاب الایمان میں آتا ہے. پھر ہر کام اللہ کے لیے کرنا، یہ بہت زبردست، بلکہ اس کو نمبر 1 پہ رکھنا چاہیے. ہر کام اللہ کے لیے کرنا. جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو اتنی بے نیازی آ جاتی ہے، نہ کسی کی تعریف کی پرواہ رہتی ہے، نہ کسی کی تنقید سے کچھ ہوتا ہے، نہ کسی کے دینے، نہ کسی کے محروم کرنے. انسان کے اندر ایک عجیب ٹھنڈک ہوتی ہے. کوئی آپ کی عزت کرے تب بھی، کوئی اگر آپ کی بےزتی کر دے تب بھی، کچھ آپ کو مل جائے تب بھی، نہیں ملے. انسان کو یہ ہوتا ہے کہ جب میرا قدم نکلا اللہ کے لیے تو چاہے میں غازی چاہے میں شہید، کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کی امان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے، اللہ کی رضا کے لیے روکے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. من
اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ. اور مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے وہ انکح للہ، نکاح بھی اللہ کے لیے کرے، یعنی دین کی بنیاد پر نکاح کرے، یہ مطلب ہے. پھر اسی طرح اچھا اخلاق، اکمل المؤمنین ایمانا، کامل ایمان کن کا؟ احسنہم خلقا، جن کا اخلاق اچھا ہے. پھر ایک اور چیز جو ہم میں کمی ہوتی ہے تو ایمان میں کمی ہو جاتی ہے، اور وہ روز مرہ کی چیز ہے. ذرا پہلی بوجھیے، کون سی چیز کم ہوتی ہے تو محبت کم ہو جاتی ہے، تو محبت کم ہوتی ہے تو ایمان کم ہو جاتا ہے؟ سلام میں کمی. ٹھیک، تو اگر آپ ایمان بڑھانا چاہتے ہیں تو بس گرہ باندھ لیں کہ ہر وقت سلام کرنا ہے، ہر ایک کو سلام کرنا ہے، سلام سلام سلام. ٹھیک ہے، حدیث یاد ہے، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ. تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. دیکھیے، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے بیچ میں محبت نہیں، تو سلام کثرت سے شروع کر دیں. آپ سمجھے نا کہ بچے آپ سے محبت نہیں کرتے تو کثرت سے سلام شروع کر دیں. کسی سے بھی اگر آپ کو شکایت ہے نا، آپ اس نسخے کو، کیونکہ اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات سب سے سچی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا ایسی بات نہ بتاؤں تم کو کہ اس پہ عمل کرو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی. ہم روتے رہتے ہیں وہ محبت نہیں کرتا، یہ محبت نہیں کرتا. کیسے محبت پیدا ہوگی؟ سلام سے. کیونکہ سلام یعنی وہ ربط کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر سلام کلام ہی گیا تو بس تعلقات ختم. اور ایمان کی حلاوت کس چیز سے آتی؟ اللہ رسول سب سے زیادہ پیارے ہو جائیں، کسی انسان کے لیے بس اللہ کی خاطر محبت ہو، کوئی اور غرض نہ ہو، اور کفر میں واپس جانا ایسے ہی جیسے آگ میں جانا. اور ایمان کو مزہ کس کو آتا ہے، لطف کس کو آتا ہے؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. بیسیکلی عمل ایمان میں داخل ہے. میں چند چیزوں کو صرف اس لیے ہائی لائٹ کیا جو روزمرہ سے متعلق ہیں، جن کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے اصل میں. اور جو ہمارے ہر وقت کے سوال ہوتے ہیں، ایمان گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے نہیں، دل نہیں، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو ان چیزوں کا علاج کیسے؟ ان کا علاج ایمان میں ہے. اعمال میں جو دوام ہے، جیسے روز کی 5 نمازیں ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے، پھر چارج کر لیتے ہیں، پھر ڈاؤن ہوتی ہے، پھر چارج کرتے ہیں، تو یہ بڑھاتی رہتی ہے. اچھا، چونکہ یہ روزمرہ کا معمول بن جاتا ہے تو بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کمی بیشی کیا ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن دے دیتے ہیں، پھر سال میں رمضان آ جاتا ہے، پھر رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا ہے، پھر ذوالحج کا عشرہ آ جاتا ہے، پھر مختلف نیکی کے کام. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی رہتی ہیں. اب اگلی چیز آئے گی کہ ایمان کا انسانی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے. ایمان ہو تو کیا ہوتا ہے، نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. تو میں آپ سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتی، عملی زندگی میں گھر والوں کو ہر ایک کو سلام کرنا شروع کر دیں بس. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.